ধরেন কোরআনে একটা বিধান নাই, সেটার বিপরীতে আপনি যদি 100টা সহিহ হাদিসও আনেন তার কোনো মূল্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে নাই এমন বিধান যদি আপনি 100 বারও, মানে এমন কোন শর্ত যদি আপনি 100 বারও আরোপ করেন, সেই শর্তের কোনো মূল্য নেই। কারণ আল্লাহর বিধানের বাইরে আমি আর কোন নামে আর কোন যেই সংজ্ঞাই আপনি বানান সেটাকে আমি মানে ধর্মের বিধান হিসাবে মানতে পারি না। আল্লাহর বিধানের বাইরে আর কোনো কিছু আপনাকে আমাকে কোরআন দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। আপনি যদি বলেন হ্যাঁ এটা কোরআনে নাই, কিভাবে করবেন? কোরআনে না থাকলে আমি করবো না। আপনাকে কোরআন থেকে আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে এটা কোরআনে আছে। হ্যাঁ, কোরআন গবেষণা করে আপনাকে এটা প্রুভ করতে হবে, বের করতে হবে। তো কোরআন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ এবং কোরআন একমাত্র বিধান। কোরআন বহির্ভূত কোনো কিছুকে ধর্মের বিধান হিসেবে অনুমোদন बाईपास इससे निकालता है और कहता नहीं कुरान हमारे लिए काफी है, तो ऐसा आदमी सबीलुल मुमिनीन को छोड़ के कोई और रास्ता चल रहा है। सही है कि नहीं है? सबीलुल मुमिनीन क्या है? सारे मुसलमान। अब बताइए हदीसें घड़ने की जरूरत क्या थी? हदीसें जो लोगों ने घड़ी, अगर दीन में हदीस का कोई मकाम ही नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था, कोई अथॉरिटी ही नहीं थी, तो हदीस घड़ने की जरूरत क्या थी? हदीस घड़ने का वजह उसकी यही थी कि लोग हदीस के नाम पर अगर बयान कर दो तो मानते थे। तो यानी हदीस को लोग मानना लाजिम समझते रहे मुसलमान, इसीलिए कुछ लोगों ने देखा अपनी आइडियोलॉजी चलाने के लिए हदीस के नाम पे बोलेंगे तो बात चल जाएगी। इससे मालूम है हर जमाने में लोग हदीस को मानते आए हैं, तभी तो लोगों को हदीस घड़ने का मौका आया, तभी तो लोगों को हदीसें घड़नी पड़ी। रसूल के नाम से झूठ बोलना पड़ा, क्यों? इसलिए कि हमारी बात लोग नहीं मानेंगे, लेकिन हम रसूल के नाम से झूठ बोल दें, रसूल का नाम आते ही लोग मानेंगे। तो मालूम है मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हर जमाने में मानते आए, आपकी जिंदगी में भी और आपके बाद भी। तो एक बात इसमें नवा पॉइंट है, ये पिछले के तसलसल में जिक्र कर रहा हूं मैं, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मानना ये सबीलुल मुमिनीन है। मुसलमान हमेशा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को दीन में हुज्जत मानते आए हैं। और आइए, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के इख्तिलाफ के फैसले के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को भी हुज्जत करार दिया है। क्या मतलब है? मुसलमानों में अगर इख्तिलाफ होता है तो सिर्फ कुरान की बुनियाद पर फैसला नहीं होगा, बल्कि कुरान के साथ साथ अल्लाह की बात, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के फरमान के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला भी दीन में हुज्जत माना जाएगा। और बल्कि अल्लाह का फैसला मालूम करने के लिए आना किसके पास पड़ेगा? अल्लाह के पास जाते हैं? नहीं, बल्कि उस जमाने में लोग किसके पास आते थे अल्लाह का फैसला मालूम करने के लिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और कितने उनके पास मसाइल आते थे, कभी तिजारत में दो आदमियों में झगड़ा हुआ, कभी मीरास में झगड़ा हुआ, कभी किस मसले में झगड़ा हुआ, लोग अपने झगड़े लेके आते किसके पास थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो आप जो फैसला देते थे वो अल्लाह की तरफ से होता था और लोगों के लिए उसको मानना लाजिम था। क्यों? अल्लाह ने इसी बात का हुक्म दिया है कि रसूल जो फैसला करें तुमको मानना पड़ेगा। कहां है ऐसा? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करो और उनकी भी जो तुम में मामले का इख्तियार रखते हैं, अथॉरिटी वाले लोग हैं, कहीं का जज है, कहीं का कोई है, कोई बड़ा है, उसकी भी मानो, उलमा की मानो, तुम्हारे जो भी सफर में अमीर तय हो तुम पर उसकी बात मानो, उसकी मानना जरूरी है, चाहे वो गुलाम ही क्यों ना हो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, फिर अगर तुम में किसी चीज में आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो उस इख्तिलाफ को पलटाओ, लौटाओ, उसको लेकर आओ फैसले के लिए। किसके पास? इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के पास। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, उसको ले आओ अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो तो। ज़ालिका खैरुन, ये खैर है, इसी में खैर है, यही भलाई है। वह अहसनु तअवीला, और अंजाम के एतबार से बेहतरीन बात है। इसी का अंजाम अच्छा है और ये खुद खैर है, इसका अंजाम भी खैर है। मनमाने कायदों पर फैसले कर लेना
اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلے کر لینا خیر نہیں ہے. خیر کیا ہے؟ اپنے آپسی اختلافات کو کس کی طرف پلٹاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اللہ نے نہیں کہا صرف اللہ کی طرف پلٹاؤ، قرآن کی طرف پلٹاؤ، نہیں کہا اللہ نے. کس کی طرف پلٹاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیوں کہا؟ صرف رسول کی طرف بھی نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ تھا اور آپ کی وفات کے بعد بھی یہ ہے. اسی لیے علماء نے، تابعین نے اور جتنے بھی اہل علم گزرے ہیں انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف کیسے پلٹائیں گے؟ اللہ سے پوچھیں گے اور آنسر آئے گا؟ نہیں. اللہ سے کوئی بندہ کلام نہیں کرتا ہے. اللہ جس رسول کو چاہے چنتا ہے کلام کے لیے. ڈائریکٹلی ہر آدمی اللہ سے بات کرتا تو رسول کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن رسول اللہ سے پوچھتے ہیں. تو اللہ کی طرف پلٹاؤ کا مطلب یہ ہے اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف پلٹاؤ. اب اللہ کی طرف پلٹانے کا مطلب اگر اللہ کی کتاب کی طرف ہے تو معاملہ ختم ہو گیا نا. تو خالی بولنا سیدھا اللہ کی طرف پلٹاؤ خلاص. لیکن کہا جا رہا ہے فردوہ الی اللہ والرسول. تو رسول بچ گیا تو رسول کا کریں گے کیا؟ تو اللہ کی طرف پلٹاؤ، اللہ کی کتاب کی طرف پلٹاؤ، قرآن کی طرف پلٹاؤ اور رسول کی طرف پلٹاؤ. تو رسول تو چلے گئے دنیا سے، اب جائے گا. اب یہ حکم تو یا پھر اس آیت کو قرآن سے نکالا جائے نہیں، یہ قیامت تک کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا ایسا ہے فی العربی فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہے نہیں ہے. یہ سارے ایمان والوں کے لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانا پڑے گا. تو اگر آپ یہ مطلب لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف پلٹاؤ سے مراد اللہ کی تعلیمات جو قرآن میں ہے اس کی طرف پلٹاؤ، تو پھر رسول کی طرف پلٹاؤ میں پرابلم کیا ہے آپ کو کہ رسول کی جو تعلیمات حدیث میں ہیں ان کی طرف پلٹاؤ، پرابلم کیا ہے؟ ہمارا کہنا یہی ہے اللہ کی طرف پلٹاؤ، قرآن کی طرف پلٹاؤ، رسول کی طرف پلٹاؤ، احادیث کی طرف پلٹاؤ. تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ آپسی اختلاف کے فیصلے کے لیے اللہ نے اپنے ساتھ ساتھ رسول کے فیصلے کو بھی حجت قرار دیا ہے. یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوا. اس لیے ہم کہتے ہیں رسول نے کسی بھی مسئلے میں فیصلہ دے دیا ہو. اب کوئی کہے کہ اس زمانے میں ایک فیصلہ دیے تھے وہ اسی زمانے کے لیے تھا، بعد کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. بعد کے لوگوں کے لیے بھی وہ فیصلہ حجت ہے، دلیل ہے، ضروری ہے ماننا اس کا. کیونکہ ہر آدمی کے لیے ایک ہی کیس کہ جیسا مثلا کسی کا مسئلہ طلاق کہا جائے، رسول نے جو فیصلہ کر دیا وہ اسی آدمی کے لیے ہوگا، پھر ویسے ہی کیس آئے گا، اس کو الگ سے فیصلہ پھر الگ الگ نہیں. قرآن کی ایک آیت آ گئی تو وہ سارے اس طرح کے مسائل میں فیصلہ ہو جاتی ہے، چاہے 1,00,000 آدمیوں کا مسئلہ ہو. اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر دیا تو اس طرح کے جتنے مسائل ہیں چاہے وہ اس زمانے کے اس ملک کے یا بعد میں ہو، سب کے لیے وہ فیصلہ دلیل بنے گا. اگر اس زمانے میں آپ کا فیصلہ دلیل تھا تو بعد کے زمانے میں اسی قسم کے کیس میں وہ دلیل کیوں نہیں؟ سمجھ رہا ہے؟ کبھی کبھی تھوڑا ایک دم بھاری جاتا ہے معاملہ کہ اگر ایک فیصلہ رسول کا اس زمانے میں دلیل ہے تو اگر اسی طرح کے میٹر میں، اسی طرح کے کیس میں اگر وہ فیصلہ جب موجود ہے تو بعد کے دور میں ویسا ہی کیس آتا ہے تو بعد والوں کے لیے اسی فیصلے کو ماننا ضروری نہیں ہے. ایسا کس نے کہا آپ سے؟ اللہ نے کوئی ریسٹرکشن بتائی اسی دور کے لیے ہے؟ نہیں. تو قیامت تک کے لیے حدیثوں کا ماننا لازم اس سے قرار پاتا ہے. فردوہ الی اللہ والرسول، آپس کے اختلافات کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف پیش کرنا قیامت تک کے لیے. آج بتائیے کیسا پیش کریں گے؟ پھر حکم تو ہمارے لیے ہے، تو حکم ہے ہمارے لیے. پھر اگر کوئی کہتا ہے قرآن حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی اس لیے چھوڑ دو، پھر یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی اس کا کیا کریں گے؟ اللہ کی طرف پلٹاؤ کا مطلب کیا ہے؟ مراقبے میں بیٹھو، تہجد میں سجدے میں پوچھو اللہ سے کیا ہے. اللہ کی طرف پلٹاؤ کا مطلب کیا ہے؟ یا قیامت کا انتظار کرو، قیامت کے دن پوچھیں گے ہمارا جھگڑا ہوا تھا کیا ہے؟ نہیں. اللہ کی طرف پلٹاؤ کا مطلب کتاب کی طرف. تو چونکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، رسول کی طرف پلٹاؤ بھی قیامت تک کے لیے. یہ تفصیل سے سمجھانا اس لیے پڑتا ہے تاکہ آپ کو سن کے بعد میں سمجھانا آسان پڑے. بعد میں یہ سب چیزیں سننے کے بعد آسانی پیدا ہوگی. یہ سورہ جو آیت میں نے پڑھی یہ سورہ النساء آیت نمبر 59 ہے. اسی طرح سے
اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے ساتھ ساتھ رسول کے فیصلے کو ماننا ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیا ہے اور مؤمنین کا طریقہ قرار دیا ہے. دیکھیے سورہ الاحزاب آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے دیں. اذا قضى اللہ ورسولہ، اگر قضى اللہ تھا تو قرآن میں اللہ کا فیصلہ آ جاتا تھا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، تو قضا جو ہے اگر اللہ کا فیصلہ ہے تو اللہ کا فیصلہ کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا. اگر صرف قرآن ہی کے بیس پہ فیصلے ہوتے تھے تو قضا اللہ کافی ہے، اللہ فیصلہ دے دے. لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے دے تو کسی مومن مرد یا کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز گنجائش اختیار باقی نہیں رہتا ہے. کیا؟ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے لیے اپنے معاملے میں بھی کوئی اختیار باقی رہے. ان کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں ہے. یعنی اللہ نے حکم دے دیا، رسول نے حکم دے دیا، نہیں ہم کو تو یہ پسند ہے، ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں.